اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے بیانات 161 CRPC کے جو بیانات ہیں، آج ہم اس پہ کچھ ڈسکشن کریں گے۔ دوران تفتیش گواہان کے بیانات زیر دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ان بیانات کی تائید گواہ نے روبرو عدالت کرنا ہوتی ہے اور اس پر مخالف فریق نے جرح کرنا ہوتی ہے۔ ضابطۂ فوجداری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر گواہ کا بیان زیر دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری الگ سے تحریر کیا جائے تاکہ ان کی نقول ملزم یا ملزمان کو دی جا سکے جو اس کا حق ہے، تاکہ وہ یا اس کا وکیل ان بیانات کو سامنے رکھ کر گواہان پر بہتر انداز میں جرح کر سکے۔ ایسی نقول فراہم نہ کرنا ضابطہ جاتی قانون کی خلاف ورزی اور ملزم کے حق سے انحراف ہے۔ عملاً یہ اصول ہے کہ پولیس افسران جس شخص کا بیان مفید مطلب نہ سمجھتے ہو، اس کو مختصر سے نوٹ کی صورت میں ضمنی کے اندر درج کر دیتے ہیں، ایک نہیں لکھتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے گواہ کے بیان کی نقول ملزم کو نہیں دی جاتی، مگر قانون کا یہ حکم ہے کہ بیان خواہ کسی شکل میں ضمنی کے اندر بھی لکھے ہوئے ہوں، ان کی نقل ملزم کو بہرحال اس کی درخواست پر دے دینی چاہیے۔ اگر گواہان کا مشترکہ بیان بھی لکھا گیا ہو تو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نقل ملزم یا ملزمان کو فراہم کی جائے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں PLD 1953 ڈھاکہ پیج 10 یعنی صفحہ 10 اور 1977 کرمنل لا جرنل پیج 937، PLJ 1978 کرمنل کیسز لاہور پیج 225۔ عدالت کو خود بخود نقول تیار کر کے ملزم کو دلوانی چاہیے۔ کسی گواہ کے سابقہ بیان یا اقبال کو غلط ثابت کرنے کے لیے جرح صرف اس کے سابقہ بیان یا اقبال کو غلط ثابت کرے گی۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 2006 YLR پیج 28۔ مقدمے کی تیاری کے لیے سب سے اہم اور مفید یہی بیانات ہوتے ہیں جو گواہوں نے پولیس کے روبرو دے رکھے ہوں۔ استغاثہ کی صورت میں بھی گواہوں کے لیے بیانات تحقیقات سرسری میں قلم بند شدہ موجود ہوتے ہیں۔ دفعہ 241A اور دفعہ 265C CRPC کے مطابق بیانات سابقہ کی یہ نقول قلم بندی شہادت سے کم از کم 7 دن پہلے ملزم کو فراہم کرنا لازمی ہے۔ یہ بیانات ان سب لوگوں کے بیانات ہونے چاہیے جو پولیس کی تفتیش میں پیش ہوئے ہوں، خواہ ان کا نام بطور گواہ استغاثہ چالان میں درج کیا گیا ہو یا نہ، کیونکہ ملزم کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ پولیس کی تفتیش میں کون کون شخص بطور گواہ پیش ہوا اور اس نے کیا کیا بیان دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ پولیس ان سب لوگوں کو بطور گواہ عدالت میں پیش کرے اور ان کا نام چالان کے کلندرہ شہادت میں لکھے، لیکن ملزم کو صرف انہی گواہان کے بیانات کی نقول فراہم کی جاتی ہے جن کا نام چالان میں بطور گواہ درج ہو، بقیہ نقول نہیں دی جاتی۔ تیاری مقدمہ کے لیے ان سب نقول کا حاصل کرنا وکیل صفائی کی اولین ضرورت ہے اور یہ کام زیادہ آسان بھی نہیں۔ درخواست دینی پڑے گی۔ ابتدائی عدالت سب نقول دینے پر راضی نہ ہو تو ریویژن یعنی نگرانی کر کے عدالت بالا سے حکم لینا ہوگا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 1978 کرمنل لا جرنل پیج ہے 10 پیج صفحہ 10 اور 1969 کرمنل لا جرنل پیج 568۔ جب ایک سے زیادہ ملزمان کسی مقدمے میں ہوں اور ان میں سے کسی ایک یا زیادہ ملزمان کا بیان اپنے ساتھی ملزم کے حق میں جاتا ہو تو ایسے بیان کی نقل بھی حاصل کر کے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ پولیس کے ضمن میں لکھا ہوا گواہ کا بیان بھی استغاثہ کے حق میں نہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیروکار سرکار اس کو ریکارڈ پر لا سکتا ہے۔ اس طرح دفعہ 25 آرٹیکل 25 قانون شہادت کی روح سے پولیس کے روبرو کسی ملزم کا اقبالی بیان
بھی یکسر ناقابل ادخال شہادت ہے اور ایسا اقبالی بیان استغاثہ کی طرف سے ہرگز نہ تو ریکارڈ پر لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی استغاثہ کی تائید میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ملزم پر ایسی کوئی پابندی نہیں، اور اگر ملزم پولیس میں دیے ہوئے اپنے یا کسی ساتھی کے اقبال بیان کو ثابت کرنا چاہے، مثلا جب اپنے بیان سے کسی ایک یا زیادہ ملزمان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہو یا غیرت اشتعال کی صورت میں نکلتی ہو یا حفاظت خود اختیاری کی کوئی شکل پیدا ہوتی ہو، تو وہ ایسے اقبالی بیان کی جو پولیس ضمن میں درج ہو نقل لے سکتا ہے اور اسے ریکارڈ میں لا کر ثابت بھی کر سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے 1941 آل انڈیا رپورٹر لاہور پیج 82 اور پی ایل ڈی 1969 لاہور پیج ہے 548۔ دیوانی معاملات میں چونکہ طریقہ کار مختلف ہے، ضابطۂ دیوانی کے تحت گواہان کے بیانات خواہ براہ راست ہوں یا تائیدی عدالت کے روبرو ریکارڈ کیے جاتے ہیں، لہٰذا مخالف فریق ایسے بیان کو نوٹ کر سکتا ہے یا مثل کا معائنہ کر سکتا ہے تاکہ بوقت جرا گواہ کا بیان اس کے سامنے ہو۔ دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری کے احکامات تاکیدی نوعیت کے نہ ہیں، کیونکہ دفعہ ہاذا کے تحت کوئی بیان اصلی یا اثباتی شہادت نہ ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 1968 ایس سی ایم آر پیج 161 اور پی ایل ڈی 1965 ایس سی پیج 1 اور 1992 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 825۔ دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری کے تحت کوئی بیان عدالت کے روبرو گواہ کے بیان سے متضاد یا مبنی بر اختلاف ثابت کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی سچائی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس قسم کا بیان شہادت کے کسی حصے کی تائید یا وضاحت کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری کے تحت بیان کا قلم بند کرنا متعلقہ تفتیشی افسر کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اگر مقدمے سے متعلقہ سمجھے تو ایسے کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کرے۔ تو دوستو یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 1995 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 248، پی ایل جے 1994 1994 کرمنل کیسز پیج 473 اور 1990 یعنی 1990 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج ہے 1765 1765۔ دوران تفتیش جو بیانات گواہان کے الگ یا ضمنیوں میں مختصراً لکھے جاتے ہیں، ایسے بیانات دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری کے تحت آتے ہیں۔ ایسے بیان مسلسل یا پھر سوالن جواباً ہو سکتے ہیں۔ ڈائری کے بیانات بھی دفعہ ہاذا کے تحت تصور ہوتے ہیں۔ ملزم کا حق ہے کہ وہ ایسے بیانات کی نقول کا بر بنائے حق مطالبہ کرے، سوائے اس کے کہ دفعہ 162 162 سی آر پی سی کے تحت کوئی استثنائی صورت ہو۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں پی ایل ڈی 1996 لاہور پیج 277 اور 1996 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1093 اور 1986 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 3025 اور 1985 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 338۔ تو دوستو یہ کچھ ڈسکشن تھی آج بیانات 161 سی آر پی سی کی بابت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رکھے اور یہ لیگل ٹرم یا لیگل جو اہم کوسچن جو سیکشن ہے اس پر اپنے لیکچر کا سلسلہ میں جاری رکھوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔